آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ إلا اگر نہ تنصروه تم اس کی مدد کرو گے، فقد تو تحقیق نصرہ اللہ اللہ نے اس پیغمبر کی مدد کی، اذ جب کہ اخرجہ اس کو نکال دیا تھا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ثانیہ وہ دوسرا تھا، اثنین دو میں سے، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغاری غار میں تھے، اذ جب کہ یقول وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن تم غم نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ کے ساتھ تھا، میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہو؟ فانزل اللہ پھر اللہ نے نازل کی، سکینتہ اپنی سکینت، جہاد سے پیچھے رہنے یا اسے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہا، اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جن کو شامل حال ہے۔ نمبر 2، یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مدد فرمائی گئی، ایک سکینت، دوسری فرشتوں کی تائید۔ مشرکین مکہ کا ظلم سے تم جب بڑھا تو اہل ایمان بارگاہ رسالت سے اجازت پا کر مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب کفار نے غلبہ اسلام سے خوف زدہ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو بحکم الہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کفار کا سخت پیرا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر سورہ یاسین کے آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر کاشان اقدس سے نکل گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دائیں بائیں اور کبھی آگے پیچھے چلتے کہ کہیں کوئی گھاس لگانے والا نقصان نہ پہنچا دے۔ چلنے میں مبارک انگلیاں دکھنے لگیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار تک لے گئے۔ پہلے خود داخل ہوئے تاکہ کوئی موذی جانور ہو تو مجھے تکلیف پہنچائے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفوظ رہیں۔
معلوم ہوا کہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ غار ثور میں سیدنا عبداللہ بن ابو بکر، حضرت سیدہ اسماء اور سیدنا عامر بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں پہنچانے، کھانا کھلانے اور دودھ پلانے کی خدمت بجا لاتے رہے۔ کفار آپ کی تلاش میں غار ثور پر بھی پہنچے، مگر اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن لگانے سے آرام آ گیا۔ نمبر 2، کفار سے حفاظتی خاطر غار کے منہ پر عیلان نامی درخت اگا دیا گیا۔ 2 کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا تن دیا۔ نمبر 3، سراقہ بن مالک جو بعد میں اسلام لے آئے تھے گرفتار کرنے آئے تو انہیں زمین نے پکڑ لیا۔ نمبر 4، معبود کی لاغر بکری کو مبارک ہاتھ لگائے گئے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ علیہ، اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بجنود، ایسے لشکروں سے، لم کے نہیں، تروہا، تم نے ان کو دیکھا، وَجَعَلَ، اور کر دی، کلمۃ بات، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، السفلی، نیچی، وکلمۃ اللہ، اور اللہ ہی کی بات، ہی العلیٰ، وہی بلند ہے اور بالا ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، نہایت غالب ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ ہم یہاں پہلے بخاری سے ہجرت کے کچھ چیدہ واقعات بیان کریں گے، پھر اس آیت کے نکات پیش کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ جس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم آپ پہنچے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اجازت دی گئی، وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو۔ سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان 2 اونٹیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا، قیمتن لوں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا، توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اس دن سے ان کا نام ذوالنطاق یا ذوالنطاقین پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثور پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور 3 راتیں وہیں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابوبکر جو ایک ہوشیار نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے، جیسے رات مکہ میں گزاری ہو، اور دن پھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر انہیں بتلا دیتے۔ اور عامر بن فہرہ جو حضرت بکر صدیق کے غلام تھے، گلہ سے ایک دودھ دینے والی بکری روک کے رکھتے، جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو وہ اس بکری کو غار میں لے آتے تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے۔ وہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ بنی ویل کے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر راستہ بتلانے والا رہبر مقرر کیا تھا، اگرچہ یہ کافر ہی تھا، تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالہ کر کے کہا تھا کہ 3 رات کے بعد اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جائے۔ چنانچہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام کا وعدہ کیا ہے۔ ایک دن میری ہی قوم میں بنی مدلج کے ایک آدمی نے مجھے کہا، سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی محمد ہے اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں،
میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچہ سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے طاقوں میں سر پر دوڑا دیا۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادہ کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑایا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور میں گر پڑا۔ میں نے پھر فال نکالی، وہ بھی میرے ارادہ کے خلاف نکلی۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو امان کے لیے آواز دی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہوگا۔ پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتلا دیں اور جیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ البتہ آپ نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتلانا۔ پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہر کو تحریر لکھنے کو کہا تو میں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے۔ سیدنا زبیر اور دوسرے کئی تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساری راستے پر واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا زبیر نے آپ کو اور ابوبکر صدیق کو سفید کپڑے پہنائے۔ مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ ہر روز صبح ہرہ تک آتے اور انتظار کرتے رہتے، پھر جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پر چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑے ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھ لیا۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے۔ یہ سنتی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہرہ جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملے۔ آپ بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں جا کر اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کن مشکل اوقات میں اپنے رسول کی مدد کی، یعنی اللہ اکیلے نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی جب مکہ کے تمام قریشی قبائل نے مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش اختیار کی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کو ان کے چنگل سے نکال لایا تھا۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب تعاقب کرنے والے غار ثور کے منہ پر کھڑے تھے۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کر کے آپ کو جا لیا تھا، اور دوران ہجرت بھی مدد کی تھی کہ انہیں بخیر و عافیت مدینہ پہنچا دیا تھا۔ اگر اللہ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اکیلا اس غزوہ تبوک میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ لہذا تم اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہو، تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سرخ روئی حاصل ہو اور آخرت میں اجر ملے۔ اللہ کے یہ لشکر فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں، مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر بھی اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا تھا۔ قریش جب اپنے کھوجی سراغ رساں کے ہمراہ غار پر پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر اپنے رابر کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جالا مدتوں پہلے بنا ہوا تھا، یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کی لشکری تھا جس نے مشرکوں کی نگاہوں کو غار کے اندر جاگنے سے پھیر دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کی لشکر تھے جنہوں نے سراقہ گھوڑا زمین میں دنسا دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کی لشکر تھے جنہوں نے دوران سفر ہجرت آپ کو ہر خطرے سے بچایا تھا۔ اس طرح کفار تو دانت پیسے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو بخیریت مدینہ پہنچانا چاہتا تھا وہ ہو کے رہا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر غور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔